اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے تمام دیکھنے اور سننے والے ناظرین کو اور مومنین کو ہمارے چینل ناطق قرآن میری طرف سے اور میری پوری ٹیم کی طرف سے جناب معصومہ کم سلام اللہ علیہ کی ولادت باسعادت بہت بہت مبارک ہو، اور بالخصوص ہم ہدیہ تبریک پیش کرتے ہیں اپنے وقت کے امام زمانہ اجل اللہ تعالی فرج شریف کی بارگاہ میں۔ بی بی معصومہ کم سلام اللہ علیہ بہت بلند مرتبہ، بہت عزت والی بی بی، آل محمد کے خاندان میں بے انتہا اس بی بی کا تذکرہ ملتا ہے، اس بی بی کے فضائل و مناقب ملتے ہیں۔ جتنی اس بی بی سے عقیدت کی جائے، جتنا اس بی بی کو یاد کیا جائے، جتنا اس بی بی کا تذکرہ کیا جائے، پروردگار انسان کی روحانیت میں اضافہ کرتا جاتا ہے۔ بہت بڑے علامہ طباطبائی تاریخ میں ملتا ہے کہ ان کا معمول یہ تھا کہ جب بھی وہ روزہ افطار کرنے لگتے تھے تو سب سے پہلے بی بی معصومہ کم کی زری کا بوسہ لیا کرتے تھے، اور ان کی روحانیت پورے عالم میں اسلام میں جانی جاتی ہے اور مانی جاتی ہے کہ پروردگار نے کیسے کیسے رتبوں سے نوازا ہے علامہ طباطبائی کو۔ ہر معصوم شفاعت کرے گا، جناب ابو طالب علیہ السلام شفاعت فرمائیں گے، بی بی خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہ شفاعت کریں گی، امام حسن علیہ السلام اور امام حسین علیہ السلام شفاعت فرمائیں گے، خود جناب سرور کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم شفاعت فرمائیں گے، امیر المومنین شفاعت فرمائیں گے، جناب سیدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ شفاعت کریں گی۔ بہت طولانی سلسلہ شفاعت کا محشر کے میدان میں ملتا ہے، مگر جو میرے سننے میں، میرے پڑھنے میں، میرے مطالعہ میں جو چیز آئی وہ یہ کہ جس معصوم کی بھی شفاعت ہے وہ اس لیے ہے کہ پروردگار ان کی شفاعت کے صدقے ہمیں جنت عطا کر دے۔ معصوم شفاعت کریں گے تو پروردگار ہمیں جنت عطا کر دے گا۔ اس بی بی معصومہ کم سلام اللہ علیہ کا شرف اور مقام یہ ہے کہ ہر معصوم کی شفاعت ہمیں جنت تک پہنچائے گی، بی بی معصومہ کم کی شفاعت جنت کے اعلیٰ مرتبوں پہ پہنچائے گی۔ جب بھی کوئی مومن جنت میں اپنے مقام کو دیکھے گا اور ایک مقام اس کو اعلیٰ نظر آئے گا، جب وہ مومن خواہش کرے گا کاش میں اس رتبے اور اس مقام پر ہوتا، اس مقام پر شفاعت جناب معصومہ کم سلام اللہ علیہ ہمارے کام آئے گی۔ کچھ افراد حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام سے ملاقات کرنے کے لیے آئے اور وہ کچھ سوالوں کے جواب چاہتے تھے کہ بالاتفاق مولا گھر پہ موجود نہیں تھے۔ انہوں نے اپنے سوالات کسی پرچے پر لکھ کر گھر والوں کو دے دیے کہ جب مولا واپس تشریف لے کر آئیں تو ان کے جوابات سے ہمیں آگاہ کر دیں۔ جب وہ قافلہ اپنا کام علاقے میں ختم کر کے واپس جانے لگا تو ایک مرتبہ پھر الوداع کرنے کے لیے امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے گھر تشریف لے کر گئے، اور وہاں پر جا کر جب انہوں نے کہا کہ اب ہم اپنے وطن واپس جاتے ہیں، مولا کو ہمارا سوال نامہ جو ہے وہ دے دیجئے گا، گھر والوں میں بی بی معصومہ کم سلام اللہ علیہ نے ان آنے والے افراد کے سوالوں کے جواب تحریر کر کے رکھے ہوئے تھے اور ان کو جواب ارسال کر دیے۔ انہوں نے وہ جواب موصول کیے اور اپنے وطن کو روانہ ہوئے۔ اتفاقاً رستے میں یہ معاملہ پیش آیا کہ اس قافلے کی ملاقات امام موسیٰ کاظم علیہ السلام سے ہو گئی۔ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کو سلام کے بعد یہ کہنے لگے کہ ہم آپ کے گھر گئے تھے آپ سے ملاقات کرنے کے لیے، چند مسائل کا جواب چاہتے تھے، ہم نے ایک پرچے پہ لکھ کر دے دیا تھا،
जब वापस आने लगे तो उसके जवाबात हमें आपके घर से अनायत हो गए। मौला ने फरमाया कि मुझे दिखाओ कि वो जवाब कौन से हैं। मौला ने जब उन सवालों के जवाबों को देखा तो मौला ने 3 मरतबा ये जुमला अदा किया, ए फ़ातिमा तेरा बाबा तुझ पे कुर्बान हो, ए फ़ातिमा तेरा बाबा तुझ पे कुर्बान हो, ए फ़ातिमा तेरा बाबा तुझ पे कुर्बान हो। यानी कि बीबी ने इतने पुख्ता और सही जवाब दिए थे कि इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलाम का दिल शाद हो गया और ख़ुश हो गया। इस वाक़ये से हमें बीबी की इल्मी काबिलियत का अंदाज़ा होता है कि बीबी कितनी आलिमा हैं, कितनी बाकमाल हैं, कितनी बासिफ़ात हैं। परवरदिगार से दुआ है कि जितने परेशान हाल मोमिनीन हैं, अपने दिलों में जो हाजात रखते हैं, जो दुआएं रखते हैं, परवरदिगार सबको इस बीबी की ज़ियारत करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। जो परेशान हाल हैं, बीमार हैं, बीबी का वास्ता परवरदिगारा हम तेरी बारगाह में देते हैं कि परवरदिगारा तुझे आज इस पाक विलादत का वास्ता, तुझे इस पाक हस्ती की आमद का वास्ता, ईद का दिन है, खुशी का दिन है। परवरदिगारा इस ईद के मौके पर ईदी के तौर पर तमाम मोमिनीन की दुआओं को कबूल व मंजूर फरमा, मरहुमीन के दरजात में बुलंदी अता फरमा। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।